اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیہ 121۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ نے آگاہ فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب سے مراد اہل کتاب کے سارے لوگ ہیں۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ وہ اس قرآن کی اتباع کرتے ہیں جیسے کہ پیروی کرنے کا حق ہے۔ یہاں تلاوت سے مراد اتباع ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آیت رحمت سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اللہ کی عذاب سے پناہ مانگتے۔ اولئک یؤمنون، یہی لوگ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور فرشتے ان پر سایہ فکن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود مخلوق میں کرتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہی خسارہ پاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے جو اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ بقرہ آیہ 122۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلائی ہے، یعنی اللہ کی شریعت کی نعمت کو یاد کرو۔ وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے زمانے کے جہان پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ بات یہاں تاکید کے لیے لائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق پیدا ہو، جن کی بشارتیں اہل کتاب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیہ 123۔ وَاتَّقُوا یَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا ہے، کیونکہ انہوں نے تورات میں تحریف کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ اس کی کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، صرف اس کا عمل اس کے کام آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، جس دن فدیہ لے کر کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی عذاب ان سے ہٹایا جائے گا۔ کوئی بنی اسرائیل میں آخرت کے حوالے سے غلط فہمیاں یہ تھیں کہ کوئی ہمارے بدلے میں کام آئے گا، فدیہ قبول کر لیا جائے گا، سفارش کام آئے گی، کہیں سے ہماری مدد ہو جائے گی، اور مسلمانوں کے عقائد میں بھی یہی خرابیاں موجود ہیں جو کہ یہود کے عقائد میں تھیں۔ سورۃ بقرہ آیہ 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بنی اسرائیل اپنا جد امجد سمجھتے تھے، ان سے نسبت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کے بعد نسبت یاد دلائی تاکہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور رب کی طرف لوٹ آئیں۔ آزمائشیں
کیوں آتی ہیں؟ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کام سونپنا چاہتے ہیں تو بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش کھرے کھوٹی کی پہچان بتا دیتی ہے، کسی انسان کے مقام کو واضح کر دیتی ہے، کون کس درجے پر فائز ہونے کے لائق ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو لوگوں کا امام رہنما بناؤں گا، لوگ آپ کے طریقۂ زندگی کی پیروی کریں گے، آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا اور لوگوں کو بھی ہمیشہ آپ کی مدح و ثنا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا تو انہوں نے خوش ہو کر اپنی اولاد کے لیے درخواست کی تاکہ ان کی اولاد کو بھی بڑے درجات ملے، اور یہ دعا بھی کی کہ اولاد میں اللہ کی طرف ہدایت پانے والوں کی کثرت ہو۔ رب العزت نے واضح فرمایا انسانی فطرت کے اندر یہ طلب موجود ہوتی ہے، اس کا سلسلہ اس کی اولاد کے ذریعے جاری رہے۔ اسی فطری جذبے کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ ان کی اولاد میں بھی اصلاح کا سلسلہ جاری رہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، اس سے مراد اللہ کی طرف سے امامت کا وعدہ ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ظلم کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والے ظالم ہیں، شرک کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اس کی نام کی یاد سے روکنے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپانے والے ظالم ہیں، رب کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ظالم ہیں۔ سورۃ بقرہ آیہ 125۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کو لوگوں کے لوٹنے کے لیے جگہ بنایا، وہاں بار بار جانے کے باوجود جانے والوں کا دل نہیں بھرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حرمت والے گھر کو امن کی جگہ قرار دیا جہاں جنگلی جانور، نباتات، جمادات بھی امن میں رہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی یہ گھر حرمت والا تھا، اسلام کے بعد بھی اس کی حرمت اور شرف میں اضافہ ہوا۔ مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹ کر آنے کی جگہ، مثابہ لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ وَأَمْنًا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مومن کے دل میں زیارت خانہ کی خواہش، کعبہ کی خواہش ہر دم کروٹیں لیتی رہتی ہے۔ ایک بار زیارت کر کے لوگوں کو اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، پھر دوبارہ زیارت کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس گھر کا زائر امن میں ہوتا ہے۔ دور جہاد میں آدمی اپنے بھائی یا باپ کے قاتل کو کعبہ میں سامنے پاتا تو اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس سے مراد ہے مقام ابراہیم کو صلاۃ کی جگہ قرار دے دیں۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اس پتھر کو ایک شیشے اور پیتل کے جنگلے میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاکِفِينَ وَالرُّکَعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ ظاہری صفائی کے ساتھ اصل پاکیزگی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو، اس کو شرک، کفر، معاصی اور حس اور رجس اور گندگی سے پاک رکھیں۔ اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ بیت اللہ میں لوگوں کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ رکوع و سجود یعنی نماز پڑھنا، طواف کرنا، اعتکاف کرنا اور تلاوت کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے باعث خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔